بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو لگاتار و مسلسل مبعوث فرمایا، اور جس نے اپنے رسولوں کے سب سے زیادہ اطاعت گزار و فرما بردار اور سب سے زیادہ اتباع کرنے والے کو اپنا سب سے قریبی قرار دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر قوم میں اطاعت کیا جانے والا ہادی بھیجا اور ہر ظلمت کے لیے متحرک روشنی اور شعاع مبعوث فرمایا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے برگزیدہ نبی اور خلیل ہیں، جن کو ان کے رب نے گواہی دینے والا، بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اپنے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا روشن چراغ بنا کے مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر اور آپ کے تمام صحابیوں پر۔ حمد و صلات کے بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خوف کھاؤ، کیونکہ تقوی سب سے بہتر توشہ اور لباس ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ بے شک دنیا فنا اور ختم ہونے والی ہے، اور یقیناً آخرت باقی رہنے والی ہے، لہذا تم کو فنا ہونے والی چیز غفلت میں نہ ڈال دے اور باقی رہنے والی چیز سے مشغول نہ کر دے۔ دنیا ختم ہو جائے گی اور انجام اللہ کی طرف ہے۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی فرمائیں اور مخلوق کو وہ راستہ دکھلائیں جو اس کی طرف پہنچانے والا ہے۔ اور جب سابقہ رسالت کی نشانیاں مٹ گئیں اور نبوت کی روشنی اس کے پیروکاروں کے دلوں میں بجھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک رسول بھیجا جو اس کے دین کی مٹی ہوئی نشانیوں کی تجدید کرتا اور لوگوں میں اس کی زائل ہو چکی سنتوں کو زندہ کرتا اور مخلوط مفاہیم کی وضاحت کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنو اسرائیل کی قیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی لیتا، اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے پیشوا و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کر دیا، تو آپ کو سب سے بہتر و افضل رسول اور آپ کی امت کو سب سے بہتر و افضل امت قرار دیا۔ اور اللہ کی طرف سے اس امت کی تکریم و تعظیم ہے کہ اس نے اس امت کو یہ شرف بخشا کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے اور رہنمائی کرنے کا رسولوں کا فریضہ اور کام انجام دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو خبر کر دیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پوری بصیرت یعنی علم کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ اللہ کی طرف دعوت دینا اور بلانا اس امت کی دائمی ذمہ داری اور ڈیوٹی رہی ہے اور اب بھی ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ چنانچہ اس امت پر واجب ہے کہ نبی پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کریں، اور جس طرح آپ نے ڈرایا ہے اسی طرح وہ بھی لوگوں کو ڈرائیں اور متنبہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ ڈر جائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ ایک دوسری آیت میں ہے، اے نبی اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور لوگوں سے بحث و تکرار کرو ایسے طریقہ پر جو بہترین ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ نیز فرمایا، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے اور یقیناً آپ سیدھی راہ پر گامزن ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 67۔ مزید ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی طرف بلائیے اور ہرگز مشرکوں میں سے مت ہوئیے۔ سورہ قصص آیت نمبر 87۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ میری طرف سے تبلیغ کرو، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ان آیات اور احادیث میں امر یعنی حکم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے،
جس کا تقاضا ہے کہ دعوت دینا ہر کسی کے اوپر اس کی طاقت کے بقدر واجب ہے، گرچہ وہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں تو بقیہ لوگوں سے یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ فرض کفایہ کہاں ہے، جبکہ یہ امت اپنی زیادہ تر حالتوں میں جہالت، لا علمی، کم اطاعتی، انحرافات اور بدعات میں ڈوبی ہوئی ہے، اور مسلمانوں میں سے دعوت و تعلیم کی طرف متوجہ حاجت مندوں کی کثرت ہے، چہ جائے کہ گمراہ قومیں اور کافر امتیں ان کی تو بہتات ہے۔ اے مسلمانوں، جان لیجئے کہ ہر دعوت کا آغاز اور ہر پیغام کی ابتدا اللہ عظیم و جلیل کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے اور اس کو الوہیت و ربوبیت میں ایک ماننے سے ہوتی ہے، یعنی وہی ایک معبود برحق اور وہی اکیلا رب ہے، اور یہی تمام رسولوں کی دعوت کی بنیاد رہی ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ اور البتہ تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے کہ لوگوں سے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ ایک دوسری آیت میں ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو، سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ اور ان آسمانی رسالات کی تفصیل میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ اسی عظیم اصل و بنیاد کی طرف لوٹتا ہے۔ اے مومنو، ایک مومن کی شرف و عظمت کے لیے ہی کافی ہے کہ جس چیز کی دعوت اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے اسی کی دعوت وہ بھی دے، اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 25۔ اور اسی پاک ذات کا ایک دوسری آیت میں فرمان ہے، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 211۔ اللہ کے بندو، یاد رکھیے کہ اسلام میں کوئی بھی پیشہ، عمل اور کام عالم دین کے پیشہ، عمل اور کام سے بڑھ کے مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے زیادہ شرف والا، افق کے اعتبار سے زیادہ وسیع و کشادہ، ذمہ داری کے حساب سے زیادہ بوجھل اور گراں، عہد کے اعتبار سے زیادہ مضبوط و قوی، اور بے اعتبار اجر و ثواب زیادہ بڑا دنیا کا اور کوئی بھی کام نہیں ہے، کیونکہ عالم دین مقام نبوت کا وارث اور اس کی سب سے اہم ذمہ داری کا ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دعوت دینا اور مخلوق خدا کی اللہ کی طرف رہنمائی کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، تعلیم دینا اور حق پر ان کی تربیت کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ اس حق کو سمجھنے لگیں اور اس کو قبول کر لیں، پھر اس کے مطابق اور اسی کے لیے عمل کریں۔ لہذا داعی کے قول سے زیادہ اچھا اور کسی کا قول نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33۔ اور داعی کے عمل و کام سے زیادہ اچھا اور کسی کا کام نہیں ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی کی سنت کو امت تک پہنچانا دشمن کے گلوں کی طرف تیر چلانے سے زیادہ افضل و بہتر ہے، کیونکہ تیر چلانے کا کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن سنتوں کی تبلیغ تو صرف وارثین انبیاء ہی کرتے ہیں۔ برادران ایمان، حضرت ابو الدرداء کا کہنا ہے کہ ایک بندہ کا سب سے افضل صدقہ و نصیحت اور موعظت ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو کرتا ہے، جس کے بعد وہ لوگ جدا ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کی نصیحت کے ذریعہ ان کو فائدہ و نفع پہنچایا۔ اور بخاری و مسلم میں حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تمہارے ذریعہ ایک آدمی کا ہدایت پانا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ اور دعوت کا کام اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے حصول کا سبب ہے، جیسا کہ طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، اور یقیناً لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع اور فائدہ والی چیز ان کے عقیدہ اور دین کو صحیح کر کے ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اسی طرح ان کے معیار ایمان کو بلند کرنا، ان کے اخلاق و کردار کو پاکیزہ بنانا، اور ان کو پیش آنے والی خواہشات نفسانی اور باطل کے خلاف جنگ کر کے ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ حضرات گرامی، داعیوں کی بلندی، کامیابی اور کامرانی کے لیے کافی ہے کہ وہی دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و کامران اور خوش نصیب ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے، سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اور یہی اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے،
مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو اس ہدایت پر عمل کرنے والے کے مثل اجر و ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی طرف دعوت دینے کے نتیجہ میں دعوت والا ہدایت پر ثابت قدم رہتا ہے، اس کے اہل خانہ اور اولاد میں برکت ہوتی ہے، دعوت برائیوں کو مٹاتا اور ختم کرتا ہے، گمراہوں کے شبہات کو باطل کرتا اور اس کے اثرات کو ختم کرتا ہے، دعوت کے ذریعہ سماج کی حالت بہتر و اچھی ہوتی ہے، اسلام پھیلتا ہے، اس کو عزت حاصل ہوتی ہے، اس کی شان بلند ہوتی ہے، اور دعوت و تبلیغ کی شرف و منزلت کے لیے کافی ہے کہ اس دین کے قائم ہونے کا راستہ و ذریعہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ کی طرف دعوت دینے سے نیکیوں میں زیادتی ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگرچہ انسانوں کی موت سے ان کے اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن ایک داعی کا اجر و ثواب لگاتار و برابر جاری و ساری رہتا ہے جب تک کہ اس کی دعوت کا نفع جاری رہتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی خیر و اچھے کام کی رہنمائی کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر اس کے کرنے والے کو ملے گا۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ بلا شبہ داعیوں اور اصلاح پسندوں پر واجب ہے کہ دین اور فضائل کو نشر کرنے اور پھیلانے کی جو ذمہ داری ان پر عائد کی گئی ہے اس کو ادا کریں، شر اور برائی کو مٹانے اور علانیہ فساد اور بگاڑ کے لہر کو روکنے کی پوری کوشش کریں جو آج کل پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ فرمان ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 187۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کسی ملک میں دعوت کمزور پڑ جاتی ہے یا دعوت کا کام بند ہو جاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والوں کی تعداد میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، عبادت اور سنتوں میں عزم حلال پیدا ہو جاتا ہے، امن درہم برہم ہو جاتا ہے اور گمراہ افکار پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں اور مسلمانوں، ہم سے پہلے کی امتوں اور قوموں نے کوتاہی کی، لہذا ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، سورہ فاطر آیت نمبر 32۔ معلوم ہوا کہ یہ امت ایک برگزیدہ منتخب امت ہے اور اس عظیم میراث کی ذمہ دار ہے جو اس تک منتقل ہوا ہے، اور اللہ کے سامنے اس میراث کے بارے میں اس کی جواب دہی بہت بڑی ہے۔ اسی طرح قرآن کے سامنے بھی جس پر وحی الہی کا خاتمہ ہوا اور جس امت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی تعلیم و تعلم اور نشر کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے اور جس کو مکلف کیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارے اور اسی کے لیے زندہ رہے، یقیناً امت اسلامیہ اس کتاب اور رسالت کی وارث ہے، لہذا یہ اس کی ذمہ داری اور اس کے وجود و بقا کا مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے اور ہدایت، تقوی، عفت اور پاک دامنی، زہد اور بے نیازی میں دنیا کی قیادت کرے۔ بلا شبہ مختلف تاریکیاں لوگوں کو حق سے روک دیتی ہیں جس میں وہ زندگی گزارتے ہیں، پھر اسی تاریکی میں ان کی موت ہو جاتی ہے، لہذا ہم مسلمان چراغ جلانے کے مکلف اور ذمہ دار ہیں تاکہ حیران و پریشان لوگ ہدایت یاب ہوں، اور جس طرح پہاڑ زمین کے لیے مضبوط میخیں جو اس کو ڈگمگانے سے روکے ہوئے ہیں، اسی طرح بعمل علماء سماج و معاشرہ کے لیے مضبوط میخ ہیں، اور وہی ہر پھیلنے والی بیماری کا علاج ہے، اور وہی زمین میں خیر و بھلائی کی بقا کے لیے ایک بچی خوشی امید ہے۔ اگرچہ پریشانیاں و مصائب لگاتار جاری ہیں اور افق سیاہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہماری مخلوق میں ایک امت ایسی بھی ہے جو ٹھیک ٹھاک حق کے مطابق ہدایت دیتا ہے اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 181۔ لیکن یاد رہے کہ حق کی طرف بلانے کا نتیجہ بہت ہی تکلیف دہ اور پرمشقت ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی لوگوں کی خواہشات اور ان کی احوا سے ٹکراتا ہے تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور یہی سب کچھ ان سے پہلے کے انبیاء کے ساتھ پیش آیا، لہذا ساتھ نہ دینے والوں
اور مدد نہ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی پر، نیز روڑا اٹکانے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے مکر پر صبر کرنا ازحد ضروری ہے، اور ساتھ ہی تمام مخلوق کی رحمت و مہربانی کے لیے بھاگ دوڑ جاری رکھنی چاہیے۔ اور بلا شبہ ہمارے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق کی ہدایت پر لوگوں میں سب سے زیادہ حریص تھے، اور جب آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھیے اور خبردار کیجیے، سورہ مدثر آیت نمبر 1-2، اسی وقت سے آپ نے دعوت شروع کر دی اور پھر کبھی رکے نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دی اور امت کو نصیحت کی، اور راہ حق میں کما حقہ جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ نے اپنی جان، اپنی راحت، سکھ اور چین اور سب کچھ مخلوق کی دعوت، ان کی تعلیم و ہدایت کے لیے قربان کر دی، یہاں تک کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ٹوٹ گئے، اور آپ ہر جگہ، ہر حالت اور ہر وقت لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے تمام قسم کے موقعوں کا اچھی طرح فائدہ اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی و تعزیت دیتے ہوئے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی، خواہ مخواہ آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، سورہ فاطر آیت نمبر 8۔ ایک دوسری آیت میں ہے، اچھا تو اے نبی، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں گر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے، سورہ کہف آیت نمبر 6۔ برادران اسلام، یاد کیجئے کہ جب جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو فوراً دعوت کے کام میں لگ گئے، جس کے نتیجہ میں دنیا میں ہی جنت کی بشارت پانے والے 10 اصحاب کرام میں سے 5 آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اب انہوں نے بحالت اسلام جو بھی کام انجام دیا تو حضرت ابوبکر کو انہی کے اجر کے برابر اجر و ثواب ملا۔ اسی طرح جب حضرت طفیل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے قبیلہ دوس کے 80 یا 90 آدمیوں کو مسلمان بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور ہمارے سلف صالحین نے تو دعوت کی خاطر سمندروں کو عبور کیا، چٹیل میدانوں کو طے کیا، اور اللہ کی راہ میں دعوت اور اس کی رسالہ کی تبلیغ کے لیے رات و دن ایک کر دیا۔ تو اب کیوں ان اچھے اور بہترین لوگوں کے بعض وارثین اپنے گرد و پیش کے قرابت داروں، پڑوسیوں اور خادموں کو دعوت دینے میں سستی کرتے ہیں، چاہے کہ ان کے علاوہ کو دعوت دیں، جبکہ آج کے زمانہ میں دعوت کی راہیں بہت آسان ہیں اور اس کے مختلف وسائل و ذرائع ہیں۔ اللہ کی قسم، یاد رکھیے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کی کتنی فضیلت ہے اور اس میں کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے تو وہ ہرگز اس کام سے باز نہیں رہیں گے۔ بلا شبہ نیکی و بھلائی کا کام کرنا اور خیر کی طرف دعوت دینا غالب امت کی ایک نمایاں خوبی اور صفت، اس کا باطنی ملکہ اور دائمی پیشہ ہوتا ہے، اور اس کا پیغام محض زبانی دعویٰ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ نمونہ اور قدوہ اور کامل خیر ہوتا ہے، جس پر ایک داعی دعوت دینے سے پہلے عمل پیرا ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، سورہ حج آیت نمبر 77 اور 78۔ یقیناً ہر عالم کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ کتاب اللہ کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین ہے، وہیں طور کہ وہ خود اس پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے جیسا کہ وہ ہے، اور عالم ان دونوں یعنی قرآن و سنت کا نگراں ہے، اس بات سے کہ غلو کرنے والے ان دونوں میں تحریف کریں یا باطل پرست ان دونوں کی حقیقت کو توڑ مروڑ کے پیش کریں یا اہل بدعت ان دونوں سے کھلواڑ کریں۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہوشیار اور چوکنا رہے کہ کہیں اسلام کو اس کی طرف سے کوئی ضرر و نقصان نہ ہو، اور جب بھی اس کی طرف دعوت دینے والا بلائے تو حق کی آواز پر بہت جلد لبیک کہنے والا بنے، اور جب بھی اس کے گھر پر حملہ ہو تو جلد از جلد اس کی مدد کرے۔ اور ایک عالم کے اوپر واجب ہے کہ جب ضلالت و گمراہی سرگرم و متحرک ہو تو وہ بھی ہدایت میں سرگرم ہو جائے، اور جب بھی دیکھے کہ باطل حق کے اوپر غلبہ پا رہا ہے تو حق کی مدد کرنے میں جلدی کرے، اور بدعت، برائی اور فساد کے خلاف اور فساد اس کے جڑ پکڑنے اور مضبوط ہونے نیز لوگوں کے عادی ہونے سے پہلے ان کے خلاف جنگ کرے، ورنہ اس کی جڑیں لوگوں کے دلوں میں مضبوط ہو جائیں گی جس کا اکھاڑ پھینکنا پھر مشکل ہوگا۔
اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ مخلصوں کی کوششوں میں برکت عطا کرتا ہے، اگرچہ وہ بعض امور میں لڑکھڑا جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا فرمان ہے، اور جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اللہ تعالیٰ ہمارے و آپ کے لیے قرآن و حدیث میں برکت عطا فرمائے، اور ان دونوں میں موجود آیتوں اور حکمتوں سے ہم سب کو نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر طرح کی تعریف و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور آپ کے صحابیوں پر اور ان سب پر جو ان کے ولی و دوست ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور بلانے کا کوئی وقت اور جگہ مقرر نہیں ہے۔ دیکھیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت دی، سورہ نوح آیت نمبر 5، اور اس کے لیے آپ نے مختلف طریقے اختیار کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، سورہ نوح آیت نمبر 9۔ اور دیکھیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے قید خانہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ انہوں نے اپنے قیدی ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 39۔ اب اگر کوئی کسی طریقہ و ذریعہ سے عاجز و بے بس ہے تو اس کو دوسرا طریقہ مل ہی جائے گا، اور اگر کسی کے اوپر کوئی دروازہ بند ہوتا ہے تو اس کے لیے دوسرے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ نصیحت کرنا ہے جو سب کے لیے میسر ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کرنا ایک مسلمان کا حفاظتی قلعہ ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہ میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں، البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے، سورہ جن آیت نمبر 22 اور 23۔ چنانچہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں شرعی اصول و ضوابط کے اعتبار سے اور اپنی طاقت کے بے قدر مضبوطی سے جمع رہے، اور دعوت و تبلیغ کے نتیجہ میں پیش آمدہ مصائب و مشکلات کے جھیلنے پر اپنی نفس کو اس کا عادی بنائے۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ خیر و بھلائی موجود ہے۔ بلا شبہ بہت سارے مسلمان ہیں جو علم، فقہ، احکام کی معرفت اور تعلیم میں ماہر ہیں، اور دوسرے بہت سارے ہیں جو پند و وعظ، موعظت و نصیحت اور دلوں پر رقت طاری کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو نصیحت اور رہنمائی کرنے، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں پوری دست رس رکھتے ہیں، اور بہت سارے ہیں جن کا مشغلہ کتابوں کی نشر و اشاعت ہے، اور کسی کا کام باطل کا دفاع اور اس سے لڑائی کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر کوئی اسلام کے کسی نہ کسی سرحد اور بارڈر پر تعینات ہے، اور یہ بالکل درست نہیں ہے کہ یہ فائدہ مند تنوع اور رنگا رنگی باہمی تفرقہ اور جھگڑا کا سبب ہو، بلکہ ہر ایک مسخر ہے اس چیز کے لیے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور ہر کسی نے اپنا گھاٹ اور چشمہ اچھی طرح جان لیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ ایک دوسری آیت میں ہے، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ حاصل کرتے، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ ڈر جائیں، سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ اب اگر کوئی محب خیر یا اصلاح پسند فرد یا جماعت دعوت کے کسی معاملے میں، خواہ وہ جوہر ہو یا مظہر، کوئی غلطی کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ اچھا ہے اور اس کی سیرت نیک ہے، تو بئی صورت ان کے بھائیوں پر واجب ہے کہ ان کو اچھائی و بھلائی کے ساتھ رہنمائی کریں اور ان کی تعلیم پر صبر کریں، خواہ وہ کتنا بھی تشدد برتیں، اور ہر وقت ان کو نصیحت کرتے رہیں، جیسا کہ انبیاء نے اپنے مشرق قوموں کے بارے میں صبر سے کام لیا۔ تو بلا شبہ ان کے مقابلہ میں اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان پر صبر کیا جائے، کیونکہ اختلاف یقیناً راہ دعوت کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلہ میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اور اللہ کی رحمت ہو اس پر جس نے گرچہ آدھے کلمے کے ذریعہ ہی دین کی مدد کی، اور یقیناً ہلاکت ہے اگر دین اسلام کی طرف دعوت دینے پر قادر بندہ عمل دعوت کو چھوڑ دیتا ہے۔
اور بے شک جو چیز سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے والی اور اس کو ٹھیس پہنچانے والی ہے اور اس کی رفتار دعوت کو سست کر دینے والی ہے اور اس کے انتشار کو کم و محدود کر دینے والی ہے، وہ کچھ مسلمانوں کے جاہلانہ، غیر دانشمندانہ و غیر عاقلانہ اعمال ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس کی حفاظت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 5۔ اور پچھلے چند سالوں میں ہم سبھی نے ان کے جرائم کا مشاہدہ کیا ہے، جس نے کہ اسلام اور اس کی دعوت کو اتنا بدنام اور رسوا کیا ہے جتنا کہ اس کے دشمن نہ کر سکے، اور جن جرائم کا میدان جنگ کا میدان نہیں تھا یا اس کے شکار جنگجو افراد نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے اسکول، ان کے گھر اور بازار تھے۔ اور اس سلسلے کے آخری کڑی ان کا 16 دسمبر 2014 عیسوی کو پاکستان کے صوبے سرحد کے شہر پشاور میں واقع بچوں کے ایک فوجی پبلک اسکول پر حملہ کرنا تھا، جس میں 130 سے زائد لوگوں کی وفات ہو گئی، جن میں اکثریت بچوں کی تھی۔ بے شک ان قاتل درندوں کے پاس اللہ کے لیے کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے، اور کسی بھی عقل و خرد اور عقل کے پاس اس کی کوئی وجہ جواز نہیں ہے، اور کوئی بھی ضمیر ان کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، اور کوئی بھی مروت و حمیت اس کو جائز نہیں قرار دیتی ہے۔ اور بلا شبہ ان قاتلوں نے حرام خون سے اپنا ہاتھ رنگین کیا ہے اور ان جانوں کو ہلاک کیا ہے جن میں سے اکثر ابھی مکلف و بالغ نہیں ہوئے تھے۔ آخر ان کا کیا گناہ ہے؟ اسی طرح سیریا و عراق کے بچوں کا کیا گناہ ہے جو صبح شام قتل کیے جا رہے ہیں اور بھوک، خوف اور ٹھنڈک میں بے گھر و بار کیے جا رہے ہیں۔ سارے مجرمین برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اسلام ان سب سے بری ہے۔ یقیناً یہ ہمارے دین کے اصول میں سے ہے، اور بدیہی طور پر معلوم ہے کہ ہر کسی کا خون معصوم ہے اور اس کی شان بہت ہی عظیم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بہانہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک بہت ہی آسان ہے، جس کی جرات و ہمت ان کے اندر گمراہ افکار اور جعلی رائے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسلام تو محارب یعنی جنگجو کافروں کے بچوں کے خون کی حفاظت کی ہے، ان کے خونوں کو محفوظ قرار دیا ہے، تو پھر پرامن مسلمان بچوں کے خون کا کیا کہنا ہے؟ ہم اللہ سے دین میں پیچھے کی طرف پلٹ جانے اور غالی خوارج کے راستوں پر چلنے سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہی مسلمانوں کے لیے ان کی شرارتوں کی طرف سے کافی ہو جا، اور ان کو ان کے ایڑیوں کے بل واپس کر دے، یعنی ان کو ناکام و نامراد کر دے، اور مسلمان فوج شدگان پر رحم فرما اور زخمیوں کو شفا دے، آمین۔ اور اس مجرمانہ حادثہ کا شکار ہوئے خاندانوں کی مسلمانوں کی طرف سے یہ تعزیت ہے کہ اللہ مرنے والوں پر رحم فرمائے اور بچوں والوں کو ان کا بدل اور جانشین عطا کرے، اور ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے اجر مقدم یعنی پہلے سے پہنچا ہوا اجر اور سفارشی بنائے، اور ان کو ان کے باپ ابراہیم کی کفالت و سرپرستی میں رکھے، آمین۔